الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ ارغون اور اس کے ساتھی جب مسلمان ہو گئے اور اسلام کے لیے انہوں نے عظیم جنگ کی، کفاروں کو شکست دیا۔ اس معرکے سے جو لوگ راتوں رات بھاگ گئے انہوں نے مرجرابان فوج کر شہریاز کو سب صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کا یقین اور پکا ہو گیا کہ اب حکومت نہیں بچ سکتی۔ ارغون کی ملاقات صحابہ کرام سے ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا اور علیق سلیق کا مختصر دور ہوا۔ صحابہ کرام ارغون کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے تاکہ حضرت یاز رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو جائے، لیکن ایک راہب نے مسلمان ہو گیا تھا، ارغون سے کہا کہ اپنے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ایک قربانی دے دو تاکہ تجھے بڑا ثواب مل جائے۔ ارغون نے کہا کہ کیا حکم ہے؟ راہب نے کہا کہ تم لوگ اسی حالت میں کفر توسا چلے جاؤ اور ان لوگوں سے کہو کہ ہم کو شہریاز نے اس شہر کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے۔ جب خوب قابو پالو گے تو اس قلعہ اور شہر کو فتح کر لو اور ثواب کماؤ۔ چنانچہ ارغون اپنے ساتھیوں کے ساتھ کفر دوسا کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابہ کرام ایاز رضی اللہ عنہ کی طرف سامان رسد لے کر چلے گئے۔ ارغون رات کے وقت کفر دوسا پہنچا۔ آپ کی فوج بھی آپ کے ساتھ تھی۔ جب یہ لوگ شہر میں داخل ہونے لگے تو وہاں کے لوگوں نے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا شہریاز کی فوج حفاظت کے لیے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ وہ لوگ خوش ہو گئے۔ اتفاق کی بات ہے کہ شہریاز نے کفر توسا والوں کو پہلے سے اطلاع کر رکھی تھی کہ میں فوج بھیجنے والا ہوں۔ لوگوں نے سمجھا کہ یہ وہی فوج ہے، چنانچہ ارغون اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے میں داخل ہو کر اہم مقامات کا کنٹرول کیا۔ دارالامارہ میں خوب پوزیشن سنبھال لی اور تمام دروازوں پر اپنے ساتھیوں کو بٹھا دیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو بادشاہ نے لکھا ہے کہ شہر کا انتظام صرف میرا حاجب سنبھالے گا۔ ارغون سمجھ گیا کہ بادشاہ کی فوج بھی پہنچنے والی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہر شخص جو شہری ہے وہ اپنے گھر بیٹھ جائے، اگر رات کو کوئی نکل آیا تو ہم اسے قتل کر دیں گے۔ اب عام لوگ چلے گئے، صرف شہر کا والی اور اس کے خاص ساتھی رہ گئے۔ ارغون نے ان کو گرفتار کر لیا اور سب کو قتل کر دیا اور پھر اپنی فوج سے کہا کہ شہریاز کا لشکر شہر میں داخل ہونے والا ہے، خبردار دروازہ سے ایک ایک آدمی کو آنے کی اجازت دو اور پھر اس کو اندر قید کر لو۔ لشکر کے آخر میں حاجب بھی آ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ کر قید ہو گئے تو ارغون اور اس کے ساتھیوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا اللہ اکبر فتح اللہ ونصرہ وجاءنا بالظفر۔ قلعہ ان فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھا اور کفار کے دلوں میں زبردست رعب بیٹھ گیا اور رات بھر مکمل کارروائی ہوتی رہی، کسی نے مقابلہ کی جرأت نہیں کی۔ صبح ارغون نے شہر کے معزز افراد کو بلایا، وہ جرنیل بھی اس میں تھے، ان سب کو قید کر لیا اور حضرت یاز کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ اس کارروائی کے انتظار میں تھے، جب خبر آئی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور سب صحابہ خوش ہو گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوسری طرف مسلمان مرجرابان مقام میں تھے۔ جب آس پاس کے علاقے دشمن سے صاف ہو گئے تو اس کے بعد حضرت یاز بن غنم رضی اللہ عنہ نے افواج اسلامی کو حکم دیا کہ وہ فوراً وہاں جا کر مزید کارروائی کریں۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ فوج کو خاص ترتیب دے کر اللہ کا نام لے کر مرجرابان کی طرف روانہ ہوئے، جہاں بادشاہ شہریاز اپنی تمام قوت کے ساتھ مقیم تھا۔ گلشن اسلام کے سپاہی رنگ برنگ جھنڈے اٹھائے ہوئے تکبیر و تحلیل کا دور کرتے ہوئے انتہائی وقار اور عظمت کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ادھر لشکر کفار کو پتہ چلا
مسلمان فوجنے والے ہیں تو انہوں نے بھی بہت بڑا اہتمام کیا۔ کفری کلمات کا ایک طوفان بدتمیزی اٹھا۔ بشپ اور لارڈ فادریوں نے گرجاؤں میں خاص دعائیں کی۔ محمودیہ کا فانی جرنیلوں پر چھڑکایا گیا اور پھر صلیب اور جھنڈے دے کر ان کو مقابلے کے لیے روانہ کر دیا۔ انہوں نے بغیر مہلت دیے رات کے وقت مسلمانوں پر شدید حملہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں کے لشکر کا میمنہ فسپا ہو گیا۔ مسلمان نے کفار کے میسرہ پر حملہ کر کے اسے شکست سے دوچار کر دیا۔ 2 دن تک دن بھر اور رات کے کچھ حصہ میں لڑائی جاری رہی۔ تیسرے دن حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کی ترتیب بدل کر اسے نئی ترتیب پر قائم کیا اور پھر ایک بلیغ اور مؤثر خطبہ دے دیا۔ اپنے جہاد کی ترغیب دی اور سابقہ فتوحات کا ذکر کر کے جہاد کی فرضیت کو ثابت کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں دشمن کی صلیب پر حملہ کروں گا اور اس کے ارد گرد لوگوں کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دوں گا۔ جب صلیب گر جائے تو پھر آپ لوگ شیر کی طرف دشمن پر حملہ کریں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے بہادرانہ اسلام کی ایک مختصر سی جماعت لے کر شہریاز بادشاہ پر براہ راست حملہ کر دیا۔ شہریاز کتے کے سر پر تاج رکھا ہوا تھا، جھنڈا اس کے ہاتھ میں تھا اور صلیب اعظم ان کے سینے کی زینت بنی ہوئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی کسی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھے اور شہریاز کے ارد گرد کے لوگوں کو دیوبالا کر کے رکھ دیا۔ جب شہریاز نے صحابہ کرام کو دیکھا تو تاج سر سے پھینک دیا اور اپنے جرنیل کو تیار رہنے کا حکم دیا اور عام فوجیوں کو اس طرح مخاطب کیا: اے بنی اسود، بس آج کی لڑائی ہے، پھر یہ ملک تمہارا ہے یا عربوں کا ہے۔ بیدار ہو جاؤ اور اپنے عورتوں، بچوں اور دین وطن کو بچانے کے لیے جان کی بازی لگا اور جو بھاگ گیا تو مسیح اس پر غضبناک ہو جائے گی۔ اس معرکے میں شہریاز کے ساتھ ہر قسم کے پادری، بشپ اور دین نصارہ کے بزرگ موجود تھے اور علاقے کی عورتوں اور بچوں کو بھی میدان میں وہ لوگ اس لیے لائے تھے کہ مرد بھاگنے کی جرات نہ کر سکے۔ خالد کا حملہ ابھی جاری تھا، امتیاز نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدانی کارزار میں کود پڑے اور آپ رضی اللہ عنہ نے رجیہ کے ہی شعر پڑھے: ہم قریب جھوٹوں اور کمینوں کی جماعت پر حملہ کر دیں گے اور تیزدار تلواروں سے ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ اپنی بلند ہمتوں سے جو پہاڑوں سے زیادہ بلند ہے، کفر کی فوج کو شکست پاش دے دیں گے۔ ہم عرب کے سچے اور شریف جوانوں کے ساتھ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے رہیں گے۔ بس اے دوستو، کوشش کرو اور پتھر برساؤ اور عمدہ گھوڑوں سے بار بار حملہ کرو۔ بس صلیب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور جلدی کرو تاکہ ہم اپنے احسان کرنے والے رب کو راضی کریں۔